الحمد لله الذي جعل الدنيا ميدانا للعمل وكره لنا التواني والكسل، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عزیزان من، اصحاب ایمان، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے عزم و حوصلے کی چنگاری کو بجھا دیتی ہے، اس کی ہمت و قوت کو توڑ دیتی ہے؟ تو سنیے، یہ سستی اور کاہلی کا مرض ہے جو نفوس کو رب رحمان کی اطاعت سے روک دیتا ہے، قوموں میں ان کی نسلوں سے جد و جہد کا جذبہ چھین لیتا ہے، ان کی ترقی اور خوشحالی کے آڑے آ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ سستی ہی ہے جو ناکامی کا تیز ترین راستہ ہے، اور جو شخص لمبا عرصہ سستی اور کاہلی کا شکار رہے، اس کی امیدیں دم توڑ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سستی کے پرخطر ہونے، اس کے شدید نقصان دہ ہونے اور اس کے برے نتائج کے اظہار کے لیے جناب نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سستی سے اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا مذکور ملتی ہے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ، میں عاجزی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے سستی سے بچنے کی دعا کرے، اور نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھتا رہے: رب اعوذ بک من الکسل، اے اللہ، میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور کسی بندہ بشر کے شایان شان نہیں کہ وہ سستی کا بہانہ تراش کر کام کاج چھوڑ بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے انی کسلان، میں تو سست آدمی ہوں۔ اللہ کے بندو، اسلام ایسا دین ہے جو کام کاج کو پسند کرتا ہے، سستی اور کاہلی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی عمل کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا اختیار اسباب کے توکل اور سستی سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے: اعملوا ولا تتکلوا، اعمال انجام دیتے رہو اور محض تقدیر پر بھروسہ کیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سختی سے انہیں ڈانٹا اور فرمایا: لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة۔ کوئی شخص رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے نہ سونا برستا ہے نہ چاندی۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے بندو، سستی سے بچیے اور اس کے اسباب سے دور رہیے اور اس کے در آنے کے راستے اور دروازے بند کر دیجئے۔ اسی طرح سست اور کاہل افراد کی صحبت اختیار کرنے سے بھی بچیں، کیونکہ جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ خود بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لا تصحب الکسلان فی حالاتہ کم صالح بفساد آخر یفسد۔ کاہل شخص کی صحبت اختیار نہ کرو، نہ جانے کتنے ہی رجال کار کسی دوسرے کے فساد کا شکار ہو کر خود برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ممتاز اور باصلاحیت لوگوں کے ساتھ رہیے، کیونکہ وہ کامیابی کا راستہ جانتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ تھامے آپ کو کامیابی اور فلاح کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ہمارا دین حنیف ہر چیز میں قوت و نشاط کے اظہار کو پسند کرتا ہے، جبکہ کسی بھی چیز میں سستی اور کاہلی کو ناپسند فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو عبادت گزاری کا ایسے اظہار کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ بے جان ہو اور کاہلی کے سبب ڈول رہا ہو، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا، لا تمت علینا دیننا، ہمارے دین کو مردہ بنا کر پیش نہ کرو۔ اور سستی کی سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی ندا سنے مگر سستی کا شکار ہو کر نماز میں شریک نہ ہو۔ البتہ جس نے نماز کو ادا کیا اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اصبح نشیطا طیب النفس وإلا اصبح خبیث النفس کسلان۔ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، سستی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان نیکیوں میں ٹال مٹول اور نوافل میں بے رغبتی کا مظاہرہ کرے، اور اس وقت بھی انسان سست اور کاہل لوگوں میں گردانا جاتا ہے جب وہ اپنے وطن، اپنے خاندان اور اپنی ملازمت کے تئیں اپنے فرائض میں غفلت سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر بیٹھ نہ جاؤ۔ تو اے عباد رحمان، اپنے اوقات کی قدردانی کریں، کیونکہ عمر گنی چنی ہے، وقت بہت محدود ہے اور قیمتی مواقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ان سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے اوپر سے سستی اور کاہلی کی گرد جھاڑ دے اور اپنے آج کو اپنے مستقبل کی ترقی کا زینہ اور اپنی رفعت و بلندی کی راہ بنائے، اس یقین کے ساتھ کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنی مراد پا جاتا ہے۔ هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والفتور عن العمل. اللهم يا سميع الدعاء ويا مجيب الرجاء، ارزقنا توفيقا وتسديدا وأعمالا صالحة وأرزاقا واسعة
وقلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين، ولأسباب الكسل والتواني مجتنبين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد على ما تفضلت به من غيثك وبسطته من خيرك ونشرته من رحمتك. اللهم زدنا من الغيث واجعلها سقيا رحمة عامة نافعة غير ضارة، غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وترحم به العباد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. अगर आपको हमारी बातें दिल से अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी इस्लामी बातें आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें, तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।